بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی کہتے ہیں عصر کے وقت جو قرآن کی یہ سورت 4 بار پڑھتا ہے فرشتے ہاتھوں میں دولت لیے دوڑے دوڑے اس گھر میں آتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی وہ سورت جسے نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور یہ سورت وہی پڑھتا ہے جسے اللہ چن لیتا ہے۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کی تلاوت کو ترک نہ کرو، کیونکہ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ دوست رکھتا ہے اور اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ تو جو شخص ہمیشہ اس کی تلاوت کرتا ہے، خدا قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا اور بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا، اور آخرت میں اسے اتنا اجر ملے گا کہ وہ راضی ہو جائے گا۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے جو اس نے قیامت تک آنے والی جنس و انس کی رہنمائی کے لیے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل فرمایا۔ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں، اور وہ لوح محفوظ میں ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ملا اعلیٰ یعنی آسمانوں کے اوپر تحریر ہیں، وہ کسی بھی تبدیلی سے محفوظ ہونے کے ساتھ شیاطین کے سر سے بھی محفوظ ہیں، اس لیے اس کو لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اس کی شکل و صورت حجم کیا ہے ہم نہیں جانتے، مگر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ قرآن قرأ کا مصدر ہے جس کا معنی ہے پڑھی جانے والی کتاب۔ واقعی دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن کریم ہے، جس کے بغیر سمجھے بھی لاکھوں لوگ ہر وقت تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنی متعدد جگہوں پر اس پاک کلام کے لیے قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس طرح فرمایا، قرآن مجید قرآن کریم عربی زبان میں نازل کیا گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اس کو ایسا قرآن بنا کر اتارا جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، مگر اللہ سے ڈرنے والے ہی اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ماہ رمضان کی ایک بابرکت رات لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سماوی دنیا پر قرآن کریم نازل فرمایا، اور اس کے بعد حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا حضور اکرم پر نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ قرآن کریم کا تدریجی نزول اس وقت شروع ہوا جب آپ کی عمر 40 سال تھی۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی جو آیتیں غار حرا میں اتریں وہ سورہ الگ کی ابتدائی آیات ہیں۔ اس پہلی وحی کے نزول کے بعد 3 سال تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا۔ 3 سال کے بعد وہی فرشتہ جو غار حرا میں آیا تھا آپ کے پاس آیا اور سورۃ المدثر کی ابتدائی چند آیات آپ پر نازل فرمائیں۔ اس کے بعد حضور اکرم کی وفات تک وحی کے نزول کا تدریجی سلسلہ جاری رہا۔ غرض تقریباً 23 سال کے عرصہ میں قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ تلاوت قرآن ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ وہ اس طرح کہ قرآن پاک پڑھنا ہو یا پڑھانا ہو یا سننا ہو یا سنانا ہو، سب ہی ثواب کے کام ہیں، اور تلاوت قرآن میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ بندہ حرف ایک پڑھتا ہے لیکن ثواب اسے 10 نیکیوں کا ملتا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو 1 نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہوگی۔ حضور اقدس نے فرمایا، بندے قرآن کے سوا کسی چیز سے خدا کا اتنا قرب حاصل نہیں کر سکتے جتنا قرآن سے، یعنی تلاوت قرآن سے بندہ خدا کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کی تلاوت کی، اور جب فرشتوں نے تلاوت سنی تو کہنے لگے، خوش نصیب ہے وہ امت جس پر قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ان دلوں کے لیے جو اس کو پڑھیں گے اور اس کو یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو صرف اللہ کی رضا کے واسطے پڑھے گا تو اس کے پہلے والے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پس اس سورت کو اپنے مردوں پر لازمی پڑھا کرو، تو یہ سورت کم از کم دن میں 1 مرتبہ اس کو لازمی پڑھیں، کیونکہ اس سورت کی تلاوت کرتے ہی اللہ اسے پسند کرتا ہے، اس کو ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ تو آپ بھی اس سورت سے دوستی کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے 4 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں۔ اللہ آپ سے اتنا خوش ہوں گے کہ آپ کی زندگی کی تمام پریشانیاں جو ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا۔ قرآن مجید اللہ کا کلام اور رب کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ پورا قرآن خیر، بھلائی اور رحمت و برکت اور شفا کا سرچشمہ ہے۔ اس پر ایمان لانا، تلاوت کرنا، آیات میں تدبر کرنا، عمل کرنا، شفا کے لیے قرآن آیات پڑھ کر دم کرنا اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ البتہ رسول اللہ نے کچھ صورتوں اور آیتوں کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ انہی میں سے ایک سورت سورۃ ملک بھی ہے۔ سورہ ملک کی 3 فضیلتیں صحیح احادیث میں موجود ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کیے بغیر نہیں سوتے تھے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے ساتھی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا، قرآن میں ایک سورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورت تبارک ذی البیت الملک ہے۔ سورہ ملک قبر کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ اس سورت کا ساتھی قبر کے عذاب سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورت تبارک قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ اس سورت کو سونے سے پہلے پڑھنے کی تلقین ہے، جو کہ نیند موت کی طرح ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی دعا میں نیند کو موت قرار دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے سونے کے وقت پڑھنے کے لیے انتخاب کرنے کی وجہ آخرت میں اس کے خصوصی فوائد ہیں، جیسا کہ دوسری اور تیسری فضیلت سے واضح ہے کہ یہ سورت عذاب قبر سے حفاظت کا ذریعہ ہے اور آخرت میں مضبوط شفاعت کی شکل میں نجات کا سبب بنے گی۔ گویا اس سورت کا اہتمام کرنے والا آخرت میں کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورۃ الملک کی فضیلت کا تقاضا ہے کہ ہم ویسے ہی پڑھنے کا اہتمام کریں، اور نماز عصر کے بعد پڑھنے سے اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے، جیسا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس سورت کی اہمیت کا راز کیا ہے، یہ قابل غور پہلو ہے۔ جب ہم اس سورت کی آیات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ سورت رب العالمین کی عظمت، بادشاہت، قدرت اور ربوبیت کی تعلیم پر مشتمل ہے۔ اس سے بندے کے دل میں خالق و مالک کا خوف اور اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے تنہائی میں خوف الہی کے فوائد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اللہ کا خوف و خشیت بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس عبادت کا نام اللہ کی جنت ہے۔ سورۃ الملک زندگی کا مقصد ہے، خالق کائنات کی تعظیم اور رب العالمین کی محبت سکھاتی ہے، رب عزیز کی قوت و طاقت کا درس دیتی ہے، رب سے بغاوت اور کفر کے برے انجام سے ڈراتی ہے، اور بندگی کرنے والوں کے لیے سعادت عظمیٰ کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں فرمایا کہ بادشاہت کا مالک وہی اللہ ہے، جس کی خیر و برکت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی بادشاہت اور عظیم قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ موت اور زندگی کا خالق بھی اللہ ہی ہے، اور اس زندگی کا مقصد آزمائش اور امتحان ہے کہ کون سب سے بہترین عمل والا ہے۔ 7 بلند و بالا، تہ بتہ، عالی شان آسمان، جس میں کوئی شگاف اور خلل نہیں ہے، اسی ایک اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت واقع ہونے والی ہے، اور اللہ نے شیاطین اور کفار کے لیے خوفناک جہنم کو تیار کر رکھا ہے، اور پرہیزگاروں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ زمین کی تخلیق چلنے کے لیے ہموار راستے، رزق کی فراوانی اور زمین کی نرمی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔ پرندے جو فضا میں پرواز کر رہے ہیں اور اپنے پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں، یہ اسی رب العالمین کی قدرت ہے کہ فضا میں باقی رہتے ہیں۔ انسانوں کو رب نے پیدا فرمایا، کان، آنکھ، دل عطا فرمائے، روزی کا بندوبست اسی اللہ نے کیا۔ یہ رب کی بادشاہت اور قدرت و رحمت کی دلیل ہے۔ قیامت کا آنا یقینی ہے، لیکن اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ آخری آیت نمبر 30 میں فرمایا کہ پانی جس طرح تمہاری زندگی کا مدار ہے، وہ بھی رب کی رحمت کی وجہ سے بآسانی مل جاتا ہے، ورنہ وہ چاہے تو پانی اتنی گہرائی میں کر دے کہ تم اسے کبھی بھی کسی صورت میں حاصل نہ کر سکو۔ جس اللہ کی شان یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کی ہر ضرورت میں اس کے محتاج ہو، اس اللہ سے بغاوت کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ شرک کرنا اور اللہ کی آیات کا انکار کرنا، بلکہ اللہ کے رسولوں کو جھوٹا اور گمراہ قرار دینا کتنی جرأت اور دیدہ دلیری اور ہردرمی کی بات ہے۔ کیا سمجھدار اور انصاف پسند ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ دراصل تکبر، غرور اور دنیا کی محبت، نفس پرستی، من پسند زندگی کی محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ نے شیاطین اور اس کی راہ پر چلنے والے کفار اور اسلام کے دشمنوں کے لیے جہنم کی شدید وعید سنائی ہے، اور واقعی ایسا انسان سچ مچ اندھا ہے، بصیرت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو منہ کے بل چلنے والا قرار دیا ہے، جسے اپنی راہ دکھائی ہی نہیں دے رہی ہے۔ یہ بات آیت نمبر 22 میں موجود ہے۔ اہل ایمان کے لیے سورہ مبارکہ میں اہم پیغام پوشیدہ ہے، جو سمجھ کر ہر روز تلاوت کرے گا اور غور و فکر کرے گا، وہ اس کے اثرات اپنی زندگی میں ضرور محسوس کرے گا۔ چند اہم پیغامات درج ذیل ہیں۔ برکت یعنی خیر میں اضافہ اور دوام ہمیشگی رب کی طرف سے ہے۔ نعمتوں میں برکت ڈالنا صرف رب کا کام ہے، لہذا برکت کے حصول کے لیے صرف رب العالمین سے رجوع کیا جائے۔ آسمان و زمین کا خالق و مالک اور مدبر اللہ تعالیٰ ہے، وہ شہنشاہ ہے، اس لیے اس سے محبت کرنا اور اسی سے ڈرنا ہی سمجھداری اور سعادت مندی ہے۔
زندگی کا مقصد ایمان اور عمل صالح کی زندگی گزارنا ہے۔ تنہائی میں رب سے ڈرنا ایک عظیم عبادت ہے جس پر مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دنیاوی امور اور چیزوں میں مشغول ہو کر آخرت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے، دوام اور ہمیشگی صرف آخرت کے لیے ہے۔ کائنات میں موجود آیات الہی مثلاً آسمان و زمین، سورج، چاند، مختلف قسم کے پھل، پھول، اناج، پیڑ اور پودے وغیرہ پر غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ رب کی تعظیم پیدا ہو، کیونکہ مخلوق کی عظمت و خالق کی عظمت کی دلیل ہے۔ صراط مستقیم یعنی اسلام پر چلنے والا رب العالمین کی نظر میں قابل تعریف ہے، اور اس کے بصیرت اور بصارت کی گواہی رب نے خود دی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کان، آنکھیں، دل عطا فرمایا تاکہ ہم شکر ادا کریں۔ ہر نعمت کا تقاضا ہے ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔